تاجر طبقے کو اور علماء کو فائدہ ہو؟ میں اصل میں بالکل مختصر بات ابھی کروں گا اس پر، اور وہ یہ ہے کہ کرنسی کو شریعت کی اصطلاح میں ثمن کہتے ہیں۔ تو اصل میں جو ثمن ہے، کرنسی ہے، وہ سونا اور چاندی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک طرف جزیرۃ العرب کے رومن امپائر تھی، وہاں سونے کا سکہ چلتا تھا جس کو دینار کہا جاتا تھا، اور ایک طرف پرسین امپائر تھا جہاں چاندی کا سکہ چلتا تھا، اس کو درہم کہا جاتا تھا۔ عربوں کا اپنا کوئی سکہ نہیں تھا، تو یہی دونوں سکے عرب میں بھی چلتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقی رکھا۔ اب جو پھر بعد میں اس کی جگہ کاغذی کرنسی آئی، تو کاغذی کرنسی کے پیچھے بھی دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو جس ملک کی کرنسی ہوتی ہے، اس ملک کی دولت، اس کا اثاثہ، اس سے وہاں کی کرنسی کی قدر متعین ہوتی ہے۔ دوسرے، اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کاغذی کرنسی کی کہ اس کے پیچھے قانون کی پشت پناہی ہے۔ حکومت اس پر عہد کرتی ہے کہ ہم اس نوٹ کے مالک کو ہم اتنے پیسے کے استعمال کی اجازت دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو ثمن اصطلاحی مان لیا گیا، یعنی لوگوں کے اتفاق کی وجہ سے، عرف و رواج کی وجہ سے اس کو کرنسی مان لیا گیا۔ بٹ کوئن میں ان دونوں میں سے کوئی بات نہیں ہے، نہ اس کے پیچھے کوئی اثاثہ ہے۔ یہ تو ایک ٹیکنیکل طریقہ کار ہے کہ جس کے ذریعے، ایک پیچیدہ طریقہ کار کے ذریعے ایک فرضی کرنسی ہم اس کو کہتے ہیں، تو یہ وجود میں لائی جاتی ہے، اور اس کی کسی حکومت کی پشت پناہی بھی اس کے پیچھے نہیں ہے، تو اس لیے اس کو کرنسی ماننا شرعاً درست نہیں ہے۔ معاشی اعتبار سے اس میں بہت نقصان ہے۔ کرنسی ایسی چیزوں کو بنایا جاتا ہے جس کا تحفظ آسان ہو، لیکن اس کا تحفظ بہت مشکل ہے۔ آج کل یہ بات ممکن ہو گئی ہے کہ جو آئی ٹی ماہرین ہیں وہ لاک کھول دیتے ہیں اور پاس ورڈ معلوم کر لیتے ہیں، تو اگر کوئی آدمی وہاں تک پہنچ جائے تو وہ آسانی سے اس کو چوری کر لے گا۔ انسان ہی بھول جائے، کہیں اس نے لکھ کر رکھا، بھول گیا، بعض دفعہ آدمی کو اپنا اکاؤنٹ نمبر یاد نہیں رہتا ہے، تو اس کے بعد اس کے لیے نکالنے کی کوئی صورت نہیں ہے، وہ پوری کرنسی اس کی ضائع ہو جائے گی۔ پھر چونکہ یہ کوئی فطری کرنسی نہیں ہے، اثاثے کے ساتھ سے جو کرنسی مربوط ہوتی ہے اس کی قیمت میں استحکام ہوتا ہے، کیونکہ اثاثہ بہت تیزی سے گھٹتا بڑھتا نہیں ہے۔ لیکن یہ چونکہ ایک پیچیدہ ریاضیاتی اور حسابی عمل کے ذریعے وجود میں چیز آتی ہے، تو اس کا گھٹنا اور بڑھنا صرف ڈیمانڈ پر ہے۔ ڈیمانڈ بڑھ گئی تو قیمت بڑھ گئی، ڈیمانڈ کم ہو گئی تو قیمت کم ہو گئی۔ تو اس لیے اس میں بہت نقصان کا اندیشہ ہے، لوگوں کو ہو رہا ہے کہ کسی نے بٹ کوئن لے لیا اور اس کے بعد سٹہ بازوں نے اس کی قیمت گرا دی، تو کہیں سے کہیں قیمت چلی جائے گی۔ اس لیے نہ شرعاً یہ جائز ہے اور نہ معاشی اعتبار سے یہ لوگوں کے مفاد میں ہے۔ میں مسلمان نوجوانوں سے اور مسلمان سرمایہ داروں سے درخواست کرتا ہوں، آپ ہرگز ایسی غلطی نہیں کریں۔ آپ اگر اپنے املاک کو، اثاثے کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، آپ سونے کی شکل میں محفوظ کر لیجئے، آپ ہیرے جواہرات کی شکل میں محفوظ کر لیجئے، جس کا حجم کم ہوتا ہے اور جس کی حفاظت آسان ہوتی ہے، اور جس کو کہیں بھی کھلی مارکیٹ میں بیچا جا سکتا ہے۔ بٹ کوئن کھلی مارکیٹ میں بیچا بھی نہیں جا سکتا ہے، اس لیے اس کو کرنسی ماننا